آج کا وظیفہ آپ سب کے لیے بہت زیادہ خاص ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ ان کو ہر ایک چیز کے لیے مطلب حل چاہیے ہے۔ تو یہ وظیفہ ان کے لیے ہر حاجت کے لیے، ہر ایک چیز کے لیے، ہر پریشانی کے لیے، اولاد کے لیے بھی ہے، شادی کے لیے بھی ہے، بیٹے کے لیے بھی ہے اگر آپ کو بیٹا چاہیے، اگر آپ کی اولاد نہیں ہے، اور اگر آپ کے لیے اچھے رشتے نہیں آ رہی، تو یہ وظیفہ ان تمام مشکلات کے لیے، ان تمام حاجتوں کے لیے۔ جو بھی یہ وظیفہ 3 دن کرے گا، انشاءاللہ 4تھے دن آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، اور آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ اور یہ وظیفہ میں نے خود کیا ہے، اور جب میں دبئی میں تھی تب میں نے اپنے ہسبینڈ کے لیے کیا تھا، ہمارا بزنس کے لیے۔ تو الحمدللہ وہ کام جو ہے نا ہمارا، مطلب وہ جو میں نے کیا تو اس کے کچھ دن بعد ہی میرا کام ہو گیا الحمدللہ۔ تو آپ بھی یقین جانیں، جو بھی یہ وظیفہ کرے گا تو ان کی تمام حاجتیں تمام پوری ہوں گی انشاءاللہ، اور وہ بھی 3 دن کے اندر۔ تو آئیے چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ السلام علیکم، آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو مجھے 1-2 کمنٹ ایسے آئے تھے کہ میں جو ہے نا ولاگ میں میں پوری نماز نہ دکھاتی ہوں، نہ کچھ، صرف آدھی 1-2 کلپ لے لیتی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے جب میں نے ویڈیو بنانی پڑتی ہے اس میں کچھ تو دکھاؤں گی، اور یہ تو اللہ کو پتہ ہے کہ نماز جو ہے نا اللہ کے لیے انسان پڑھتا ہے، نہ کہ لوگوں کے لیے پڑھتا ہے، کیونکہ میں جو ہے نا قبر میں جاؤں گی، اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ تم نے کیوں دکھاوی کی نماز پڑھی، یا کچھ تو میں کیوں دکھاوا کروں گی، الحمدللہ اللہ جانتا ہے۔ اور رہی بات وظیفوں کی، تو مجھے ایک لڑکی کہتی ہے ویسے کیا آپ وظیفے کرتی ہیں؟ تو ہاں جی الحمدللہ میں کر رہی ہوں، اور میں نے بہت زیادہ کیا۔ میں نے بچپن سے الحمدللہ اپنی امی کو دیکھ کر میں نے ہر وظیفہ کی ہے۔ میری امی ہم پہ کرواتی تھی، ہم ختم رکھتے تھے، لڑکیوں کو بلاتے تھے، اور مطلب ایک انجوائے کیا ہم نے اپنی لائف میں۔ ہماری امی جو ہے ہماری دوست تھی، ہماری ساری فرینڈس کو بلاتی تھی اور ہم پر ختم کرواتی تھی، جو بھی ختم ہوتا تھا۔ ہم بہنیں، ہماری دوستیں، ہماری گلی میں جو بھی لڑکیاں ہوتی تھیں تو ہم مل کر بڑا ختم کرتے تھے، اور پھر میری امی مزے کی چیزیں منگواتی تھی، کھانا گھر پر بناتی تھی، پورا اہتمام کرتی تھی۔ میری امی جو ہے نا ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی، چاہے ختم ہو اس کا بہت زیادہ اہتمام کرتی تھی، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی ہر ایک چیز کو میری امی نے بہت زیادہ دل سے عزت دی۔ اور میری امی کے دل میں ایک ڈر ہوتا تھا کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، کہ ہم اس کی عبادت جو ہے نا مطلب کوئی نخروں سے یا بے دلی سے پڑھ رہے ہیں۔ نہیں، میری امی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی ہر عبادت کو دل سے کرتی تھی، پڑھتی تھی، اور ہمیں بھی ہمیشہ یہی تلقین کرتی تھی کہ اگر آپ نے عبادت کرنی ہے یا ختم وغیرہ یا کوئی بھی وظیفہ تو دل سے کرنا ہے، بے دلی سے کبھی بھی نہیں کرنا۔ اور ہمیں یہاں تک بھی امی کہتی تھی کہ جب قرآن پاک یا اللہ تعالیٰ کا نام لو، مطلب یہ نہیں اب آپ نے پڑھا ہوگا کہ ضروری نہیں ہے آپ بالکل پاک صاف ہو، مطلب اللہ تعالیٰ کا نام لو، پر امی ہم پہ زبردستی وضو کرواتی تھی۔ یہ امی نے ہمیں ہمیشہ سکھایا ہے، اور الحمدللہ۔ پر لوگ جو ہے نا وہ اتنا عجیب ہوتے ہیں نا، کیونکہ وہ خود ایسے ہوتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہر بندہ ہماری طرح ہی ہوگا۔ تو آپ سب کا بہت شکریہ، آپ لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا، آپ لوگوں نے مجھے پیار دیا، اور آپ لوگوں نے مجھے اچھے کمنٹ کیے، کسی نے دعا کے لیے کہا۔ پلیز جو بھی میرے لیے دعا کر رہا ہے تو آپ ان سب کے لیے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نیک حاجات، ان کی جو دعا ہو، جو خواہش ہو وہ پوری ہو، اور جو پریشانی ہو وہ دور ہو۔ پلیز سب نے آپ نے ان کے لیے دعا کرنی ہے، کیونکہ بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں، میں ہر ایک کا نام لے نہیں سکتی، تو اس کے لیے بہت زیادہ معذرت چاہتی ہوں آپ لوگوں سے۔ ناراض کسی نے بھی نہیں ہونا، بس ایسی دعا میں آپ لوگوں کے لیے کرتی رہوں گی۔ بس آپ لوگوں نے نا اللہ پہ یقین رکھنا ہے، اور کسی کی باتوں پر نہیں آنا، اپنے وظیفے جاری رکھنے ہیں، اور پورے صدق دل سے کرنے ہیں، سچے دل سے کرنے ہیں، اور 5 وقت کی نماز بھی ان کے ساتھ ادا کریں، اور اللہ کو جتنا یاد کر سکتے ہیں دل سے یاد کریں، کسی بھی انسان سے نہ مانگے۔ انسان جو ہے نا آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، نہ کہ وہ آپ کو کچھ دیتے ہیں، بس آپ نے چھپکے سے اپنے دل میں خواہش کا اظہار کرنا ہے اپنے رب سے۔ اور اگر کبھی کبھار آپ نے دعا مانگی بھی ہو اور آپ میں طاقت نہ ہو، کہ آپ کی کوئی خواہش ہو یا آپ کو کوئی پریشانی ہو اور آپ کہہ نہیں سکتے، آپ اتنے تھکی ہوئے ہو، تو بس صرف یہ 2 ہاتھ اللہ کے لیے کر دیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے، وہ آپ کو جو ہے نا اس پریشانی سے نکال دے گا۔
اور آپ کی ہر حاجت پوری کرے گا، یہ میں گارنٹی سے کہتی ہوں، کیونکہ اکثر میرا بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھار میں اتنی تھک جاتی ہوں نماز پڑھنے کے بعد، یا مجھے ایسا غم ہوتا ہے تو مطلب میں بول نہیں سکتی، تو میں اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ پکڑ لیتی ہوں۔ اور وظیفہ یہ ہے، آپ یہ پڑھ سکتے ہیں، بہت زبردست وظیفہ ہے۔ اس کے ساتھ نا آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ آپ نے بس یہ وظیفہ جو ہے نا 21 مرتبہ کرنا ہے، عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے، اور کتنا آسان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت ہی آسان ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہر بندے کو یہ ایزیلی آ سکتے ہیں، اور اس 21 مرتبہ کچھ بھی نہیں ہے، 3 راتیں آپ نے کرنی ہے، اور پھر اول آخر درود شریف آپ نے ضرور پڑھنی ہے عشاء نماز کے بعد۔ پھر آپ لوگ پوچھتے ہو کہ کب پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، ویڈیو آپ لوگ صحیح دیکھتے نہیں ہو، سنتے نہیں ہو، تو پھر آپ لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا وظیفے کا؟ اور جب آپ لوگ یہ صحیح سے نہیں سنتے تو پھر آپ لوگ کا آگے کا کیا ہوگا یار؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مطلب آپ نے اچھے کپڑے نہیں پہنے، اگر آپ نے اچھے کپڑے پہنے تو آپ دینی نہیں ہیں، آپ کے اللہ تعالیٰ وظیفے قبول نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے مجھ سے دونوں جہان کی خوشیاں مانگو، یہ نہیں کہ صرف آخرت کے لیے، اس جہان کے لیے بھی خوشی مانگو، اس جہان کی بھی خوشی مانگو۔ آپ اپنا خیال رکھو، اگر آپ کے پاس پیسے، آپ اچھے کپڑے پہنے، اپنا خیال رکھیں، اور پریشانی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے۔ اور لوگ جو ہے نا وہ ہزار باتیں کہتے ہیں، آپ کو جینے نہیں دیتے۔ مطلب لوگوں کو ایک مجبور لڑکی جب ہوتی ہے، وہ کہیں جاب پہ جاتی ہے کچھ بھی، تو لوگ اسے بہت برا بھلا کہتے ہیں۔ میں کہتی ہوں یہ جو ہے نا بالکل انسان کہنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ ایک لڑکی جو مجبور ہوتی ہے اسے تنگ کرتے ہیں، چھیڑتے ہیں، اور اس پر بات بھی کرتے ہیں، اس کی عزت بھی اچھالتے ہیں۔ یہ کوئی بھی نہیں کرتا کہ آ کے اس کی ہیلپ کرے، جب وہ اپنی ہیلپ خود کری ہے۔ تو ہمارے پاکستان میں ہمارے اپنے مسلمان اسے جینے نہیں دیتے، اور الٹا اس لڑکی کی عزت بھی خراب کرتے ہیں۔ میں نے بہت زیادہ ایسے دیکھا ہے، اگر کوئی لڑکی کوئی یونیورسٹی جا رہی ہے یا جاب کرنے جا رہی ہے، وہ بہت اچھی ہے، پر لوگ اسے برا بناتے ہیں، برا کہتے ہیں، کیونکہ ان میں تمام وہ برائیاں موجود ہوتی ہیں جو وہ دوسرے انسان میں کرتے ہیں۔ اگر وہ خود کچھ کرے تو پھر اچھا، اگر دوسرا کوئی کچھ کرے تو وہ برا، اور خود کرے تو وہ اس کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ وہ جو بھی کر رہا ہے وہ اچھا کر رہا ہے، پر ایسے انسان جو ہے نا کبھی کامیاب ہوتے ہیں اور نہ کبھی آگے بڑھتے ہیں۔ وہ ایسی دنیا اور آخرت دونوں میں ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ اور بس آپ لوگ نا وظیفے پڑھیں، اللہ کو یاد رکھیں، اور کسی انسان سے کوئی توقع نہ رکھیں، اور بس اپنے رب سے مانگیں، جو بھی آپ نے مانگنے ہے اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ میں نے ہمیشہ اپنے رب سے مانگا ہے، چاہے عزت ہو، چاہے رزق ہو، چاہے جو خواہش ہو، جو حاجت ہو، وہ میں نے اللہ سے مانگی ہے۔ مجھے آج تک نہیں یاد کہ میں نے کبھی کسی انسان کے آگے پیچھے ہوئی ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے انسان جو ہے نا خود نہیں حاصل کر سکتے تو دوسرے انسان کو کیا دیں گے، بس اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے۔ اگر آج کا وظیفہ اچھا لگا ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔